شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی مفہوم ہے۔ یہ سورۃ الفجر مکی سورت جس کی 30 آیتیں ہیں، اور ان کی آیت نمبر 15 سے آج ہم نے درس کی تشریح یعنی درس قرآن کی جو آیات ہیں ان کی تشریح کرنی ہے۔ اس پوری سورت کا خلاصہ 4 چیزوں میں بند ہے۔ بادشاہ پرست اور زر پرست اور اللہ پرست، 4 انسانی قسموں کا، انسانی گروہوں کا اس صورت کے اندر دراصل ذکر ہے۔ 2 کا ذکر، 1 کا ذکر ہو چکا، بلکہ 2 کا ذکر ہو چکا، بادشاہوں کا اور پھر بادشاہ پرستوں کا۔ وہ بادشاہ جو تکبر میں رہے، ان کا انجام کیسے ہوا، جیسے کہ نمرود، حامان، بخت نصر، اور اسی طرح جو ہے فرعون، یہ بادشاہ گزرے، ان کا حشر کیا ہوا، یہ پچھلی آیات میں تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بادشاہ پرست جو کہ شخصیت پرست ہو گئے، اور انہوں نے اسلام اور دین کو چھوڑ کر بادشاہوں کے کہنے پر جو بھی وہ بات کہتے تھے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ تو ان کی مثال قوم عاد، قوم سمود، اور پھر جو قومیں گزری ہیں جو فرعون کی، جنہوں نے فرعون کو خدا بنا رکھا تھا، حالانکہ جانتے تھے، بوجھتے تھے، مگر بادشاہ پرست ہو چکے تھے، جیسے آج کل کی قوم کی حالت۔ تو ایسی ہی تیسری قسم اس میں زر پرست کی ہے کہ سرمایہ دار، جو سرمایہ پرست لوگ ہیں، بس جو کہتے ہیں کہ انسانیت ہی سب کچھ ہے اور انسانیت کی خاطر جو کچھ کیا جائے یہ مذہب ہے۔ اور پھر وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کوئی مذہب بھی ایسا نہیں جو انسانیت کا درس دیتا ہو۔ یہ زرپرست کہتے ہیں، سرمایہ دار لوگ کہتے ہیں۔ ان کو ہمارے علماء کرام بڑا ہی زبردست اور خوبصورت جواب دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ انسانیت بے شک ضروری ہے، کہ ہر انسان کو انسانیت سیکھنی چاہیے۔ یہ انسانیت انسان کے لیے ضروری ہے، ضروری، یہ لفظ یاد رکھیں، یہ انسانیت انسان کے لیے ضروری ہے، مگر یہ انسانیت صرف ضروری تو ضرور ہے، مگر یہ کافی نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کو انسانیت کا درس دیا ہے، اور جو انسانیت ضروری تھی اس کا سبق دے کر یہ وعدے کیا ہے کہ جس کے اندر انسانیت نہیں وہ مسلمان نہیں، جس کے اندر انسانی اخلاق نہیں اور انسانی تہذیب نہیں، انسانی کردار نہیں، وہ مذہب اسلام میں بھی نہیں۔ مگر اس بات کے کہنے تک صرف اکتفا نہیں ہے، یہ زر پرستوں کا نعرہ ہے کہ انسانیت سیکھو، مسلمانیت سیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی مذہب کو اپنانے کی ضرورت نہیں، بس انسان کو انسان بننا چاہیے۔ تو ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ مذہب اسلام بھی سب سے پہلے انسانیت کا درس دیتا ہے، مگر اگر یہ انسانیت صرف اس کے لیے اگر ضروری ہے تو جس خالق نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اس خالق کا وہ حق ادا نہ کرے تو پھر اس انسان کی حیثیت کیا رہے گی؟ انسان کے لیے تو انسانیت ضروری ہے، لیکن اگر یہی انسان صرف انسانیت کے دائرے تک محدود رہے اور خالق کو بھول جائے
تو پھر وہ انسان جو کہ اپنے محسن کو نہیں پہچانتا، اپنے خالق کو نہیں پہچانتا، تو پھر وہ انسان انسان کہلانے کا حقدار ہے؟ وہ بیٹا بیٹا تو ہے، وہ تو ضروری ہے، اس کا بیٹا ہے، مگر وہ باپ کو باپ تسلیم نہیں کرتا، بیٹا تو ضروری ہے۔ اب ایک شخص گاڑی چلائے اور اس کے اندر وہ کسی دیوار میں جا کے مارے اور اس کو یہ کہا جائے کہ یہ گاڑی کا قصور ہے، ہم یہ کہیں گے گاڑی کا قصور نہیں، گاڑی تو گاڑی ضروری ہے، لیکن اس کے اندر جو ڈرائیور ہے وہ اس کو جانتا نہیں، جس وجہ سے اس نے گاڑی کو دیوار میں مار دیا۔ اس لیے انسانیت، انسان کے لیے انسانیت ضروری ہے، مگر اس انسانیت کو، اس انسان کو اس انسانیت کے دائرے میں چلنے کے لیے بھی ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ اگر ڈرائیور اس کو صحیح راستہ نہیں دکھاتا، صحیح طریقہ نہیں جانتا چلانے کے لیے، اس کے پاس فن نہیں، تو وہ ڈرائیونگ کیسے کرے گا، چاہے کہ گاڑی درست کیوں نہ ہو؟ تو انسان کے لیے انسانیت ضروری ہے، لیکن کافی نہیں ہے۔ کافی بننے کے لیے اس انسان کو خالق انسان کی پرستش کرنی ہوگی۔ اسی کا چوتھا نام اللہ پرست، یعنی مسلمانوں کا نظریہ اور مذہب ہے کہ جو ان تین کی نفی کر دیتا ہے، بادشاہوں کی بھی، بادشاہ پرستوں کی بھی، سرمایہ پرستوں کی بھی۔ اور اسی صورت کے اندر یہی چار چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے اب ذکر ہوگا سرمایہ داروں کا، زر پرست لوگوں کا، جو کہ زر پرست ہیں، سرمایہ دار ہیں، مگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ تو یہ تینوں طبقے، تینوں کے تینوں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم، اللہ پرستی سے خالی ہو کر اگر وہ بادشاہ بنے یا بادشاہ پرست بنے یا سرمایہ پرست بنے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جب تک کہ وہ اللہ کی پرستش نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانیں گے۔ جس خالق نے انسان کو پیدا کیا وہ خالق اللہ کی ذات ہے، اس اللہ کی ذات کا جب تک ان کو ادراک نہیں ہوگا، اس کی وحدانیت پر یقین نہیں ہوگا اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان نہیں ہوگا۔ اب اللہ رب العزت اس تیسرے طبقے کا ذکر فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ تیسرا طبقہ بھی زر پرست جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بغیر زندگی گزارتا ہے، تو اب ان کا حال کیا ہے؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، آیت نمبر 15۔ پس وہیں طور کہ یہ انسان اذا ما ابتلاہ، جب اس کو اللہ تعالیٰ، اس انسان کو، ہو ضمیر کیا ہے؟ انسان کی طرف ہے، اذا ما ابتلاہ، کیونکہ انسان مفرد ہے لیکن اطلاق اس کا سب لوگوں پہ ہوتا ہے۔ لفظی طور پر انسان کا لفظ کیا ہے؟ مفرد ہے، مگر اس کا اطلاق تمام انسانوں پہ ہوتا ہے، صرف ایک شخص واحد پر نہیں بلکہ تمام انسانوں پر اس کا حکم یعنی وارد ہوتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور وہیں طور کہ جب کہ اس انسان کو، اب دیکھیں پیچھے ہے فَأَمَّا الْإِنسان، انسان اذا ما ابْتَلَاهُ، جب کہ اس کو مبتلا کیا جاتا ہے، یعنی اس ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ انسان کی طرف ہے۔ کس میں مبتلا کیا جاتا ہے؟ یعنی اس کو اس کو یعنی کس حال میں، یعنی کہ اس کو آگے کیا جاتا ہے، اس کو مال دیا جاتا ہے۔ فَأَكْرَمَهُ، پس جب اس کو عزت دی جاتی ہے، اس کو شہرت دی جاتی ہے، جب اس کو مقام دیا جاتا ہے، جب اس کو دولت دی جاتی ہے اور پھر اس کو حکومت دی جاتی ہے، عہدہ دیا جاتا ہے، وَنَعَمَهُ، اور نعمہ نعمت سے ہے، اور جب اس کو نعمتیں دی جاتی ہیں، وَنَعَمَهُ، اور خوب اس کو نعمت دی جاتی ہے۔ یہ تفعیل کا صیغہ ہے کہ جس میں یعنی کسی چیز کی زیادتی کا مادہ اس میں پایا جاتا ہے۔ وَنَعَمَهُ، اور اس کو خوب جب نعمتیں دی جاتی ہیں اور نعمتوں کی فراوانی کی جاتی ہے تو پس وہ اس وقت یہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، پس وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری بڑی عزت کر دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان لوگوں کا بھی ذکر قرآن میں کیا ہے، جیسے قارون کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے قارون کو دولت دی اور اس قدر دولت دی کہ اس کی دولت کو اٹھانے کے لیے طاقتور جماعت ہم وقت اس کے ساتھ رہتی تھی، جو اس کے زیورات کو
جو اس کے سونے اور چاندی کو اور جو اس کے مال کو اٹھاتی تھی، یا ایک جماعت اونٹوں کی طاقتور اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھاتی تھی، اور یوں ہی وہ براجمان ہوتا تھا، اور فخر اور تکبر میں آ کر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس وقت زکوٰۃ کا جو اطلاق تھا وہ 40 حصے نکالنے پر ہوا کرتا تھا، کہ جو بھی مال زکوٰۃ ادا کرتا تو مال زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اسے یعنی 100 میں سے 40 حصے نکالنے پڑتے تھے، جیسا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 40 حصوں کی بجائے ہم 2.5% نکالتے ہیں، یعنی 100 میں سے 2.5 روپے نکالتے ہیں، وہ 100 میں سے 40 روپے نکالتے تھے۔ یہ پچھلی امتوں کی زکوٰۃ ہے، یہ سورہ قصص کے اندر ہے، سورہ قصص کے اندر 10واں رکوع ہے، اس کو ضرور پڑھیے۔ میں نے ابھی اس کو نکال کے سامنے رکھ دیا ہے اور اس کا ترجمہ میں لفظی کرتا جاؤں گا، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات اس قارون کی، جو کہ بہت بڑا زر پرست تھا، اور آج کے قارون کو اگر وہ دیکھ لیتا، یہ قارون جو کہ اس وقت کا قارون تھا، تو وہ حیران ہوتا کہ ان کے پاس اتنی دولت کا تو ہے نہیں جتنے کہ یہ تکبر و فرعون بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اس کی دولت کی جو چابیاں تھیں خزانوں کی، اس کو ایک بہت بڑی جماعت انسانوں کی یا اونٹوں کی اٹھاتی تھی۔ مفاتیح لتنوء بالعصبۃ القوہ اذ قال له قومه، جب اسے کہا گیا اس کی قوم نے کہ تو تفرح مت کر، اترا نہیں، تکبر مت کر، اور بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے اور بہت خوشی منانے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ آج ہم شادیوں میں کتنی خوشی مناتے ہیں کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہر وہ خوشی جس میں اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو، ہر وہ محفل جس میں اللہ کی خوشی سے بڑھ کر خوشی کا اظہار محفل میں ہو، ہر وہ مجلس یا جلسہ یا دھرنا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی حکموں کی دھجیاں اڑائی جائیں، جو اللہ اور اس کے احکام کی نفی کر لیں، ایسی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ سورۃ قصص کے اندر دیکھیں 10ویں رکوع میں آیت نمبر اس کی ہے 76، جس میں اللہ فرماتے ہیں لا تفرح، اے قوم، اے فرعون، اے حامان، اے قارون، مت فرح کر، بے شک لا یحب الفرحین، اللہ تعالیٰ زیادہ خوشی منانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ آج ہم نے خوشی منانے کو ہم نے وتیرہ بنا لیے ہے، اور پھر ایسی خوشی کہ جس خوشی اور جس محفلوں میں جب اللہ کی نافرمانی کی حالت ہوتی ہے، اس میں جب ان کو بتایا بھی جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کا حکم ایسا نہیں جیسے تم کر رہے ہو، تو کہتے ہیں یہ مولویوں کی بات ہے، تم جاؤ مسجد میں بیٹھو۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کیوں نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آخرت کو جس میں ہمیشہ کی راحت ہے؟ حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں رکھا ہے اس کو چاہتے، لیکن ان لوگوں نے دنیا کے رسیبے کو حاصل کرنے کی خاطر آخرت کو بھلا دیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قارون کے متعلق کہا کہ جب اس سے کہا گیا کہ اے قارون نکالو، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا قارون سے زکوٰۃ وصول کرو، اور زکوٰۃ 100 میں سے 40 روپے اس سے لو، یعنی 100 میں سے 40 حصے اس سے لو۔ تو اس کے دل کے اندر ایک ڈر خوف پیدا ہوا کہ گویا کہ میری آدھی سے تھوڑی کم جو مال ہے وہ میں اللہ کی راہ پہ دے دوں۔ 50% تو نہیں تھا، لیکن 40% نہیں، ہماری امت محمد پر 40% ہے، یعنی 40 کی عدد پر ہم اپنے مال کو تقسیم کرتے ہیں، جو حاصل تقسیم ہوتا ہے وہی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ پچھلی امتوں میں موسیٰ کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایسا نہیں تھا، بلکہ وہاں تقسیم 40% نہیں بلکہ 40 کی عدد سے نکالی جاتی تھی، یعنی 100 میں سے 40 حصے اللہ کے اور 60 تمہارے، یعنی 50 سے تھوڑا کم۔ اب اس قارون کو تو یہ بات بڑی سخت ناگوار ہوئی، تو وہ کہنے لگا انما اوتیت علی علم عندی، وہ کہنے لگا یہ تو میری اپنی طاقت ہے، میرا علم تھا، میں نے علم سے میں نے مہارت حاصل کی، اور مہارت سے میں نے فن حاصل کیا، فن سے میں نے اپنے ہاتھ کی کمائی حاصل کی۔ آج مجھ سے یہ 40 حصے پوری کی پوری پونجی میں
مجھ سے لیے جا رہے ہیں؟ اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام دراصل اپنے لیے یہ سب کچھ مانگ رہے ہیں. اور اس نے ایک عورت کو پھر سکھلا کر جب بھیجا تو اس نے جب الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے اختیار دیا کہ اب زمین تیرے حکم پہ چلے گی، جیسے تو حکم کرتا جائے گا زمین ویسے اس کو دھنساتی جائے گی. اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ بھی تو وہ جلالی پیغمبر تھے. آج بھی کچھ جلالی علماء ہوتے ہیں کہ جن سے امت بہت خائف رہتی ہے اور لوگ ان سے دور ہوتے ہیں. یہ آج کے سبق کا حصہ آگے آ رہا ہے. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى أَنَّا لَهُ الذِّكْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ. اس دن یہی انسان یہ سوچے گا اور کہے گا کہ مجھے حق کہنے والا مولوی حق بات کہتا تھا اور میں اس سے دور بھاگتا تھا. ہائے کاش کہ میں اس کی ذکر اور اس نصیحت کو حاصل کر لیتا. لیکن اس وقت نصیحت کوئی کام نہیں آئے گی. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى. اب کائے کی نصیحت کہ جس کو تو حاصل کرنا چاہتا ہے؟ جا اب تیرا مقدر جہنم ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کہا رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کہ اپنے مال سے 40 حصے نکالو، تو اس نے کہا یہ مال تو میرا ہے اور میری طاقت ہے، میری فراست ہے، میرا علم ہے، میرا ذہن ہے، میری مہارت ہے، میں کیسے دوں؟ یہ تو میرا ہی ہے. انما اوتیت علی علم عندی. جیسے رسول اللہ کے زمانے کے کافر کیا کہتے تھے؟ نحن اکثر اموال و اولادا. اے نبی تو غریب ہے، مسکین ہے، تجھے تن ڈھانپنے کو بھی کچھ نہیں، تیرے پاس تو اولاد بھی نہیں، تیرے پاس تو مال نہیں، تیرے پاس تو افراد بھی نہیں. ہم تو نحن اموال اکثر، ہم تو مال میں بھی اور اولاد میں بھی اکثر اموال و اولادا، ہم تو آپ سے زیادہ کثرت رکھنے والے. ہائے کاش کہ ان لوگوں کو بھی سمجھ آتی، مگر اب جانے کے بعد ان کے اوپر کسی قسم کی حسرت کا کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دے دیا تو فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. پس زمین نے ہم نے اس کو دھنسا دیا اور اس کے مال کو بھی ہم نے زمین کے اندر دھنسا دیا، تاکہ اس کے دل میں یہ بھی خیال نہ آئے کہ اس مال پر موسیٰ علیہ السلام قبضہ کریں گے. کہا اس کے مال کو بھی اٹھاؤ. حضرت موسیٰ نے کہا یہ مت سمجھے کہ قارون یہ نہ کہے کہ شاید اس کا مال کا میں مالک وارث ہوں گا. لو تو چچا زاد بھائی بھی ضرور ہے، رشتے میں تو تیرے مال کا وارث بھی میں بن سکتا تھا، لیکن اس مال کو اس کے سر پہ ڈال. حضرت موسیٰ کی غیرت دیکھو. اس لیے جو عالم غیرت مند ہوتا ہے وہ کسی کی دولت کو نہیں دیکھتا، وہ ٹھوکر مار کے چلتا ہے. اور وہ حق بات جب کہتا ہے تو وہ یہ پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی میرے قریب ہے یا میرے دور ہے. جب وہ اللہ کی بات کہتا ہے تو اس کی نظر نہ جیب پہ ہوتی ہے نہ اس کی نظر اپنے پیٹ پہ ہوتی ہے. وہ اللہ کی خاطر سب کچھ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں طاقت پیدا کر دیتا ہے، قوت پیدا کر دیتا ہے، دبدبہ پیدا کر دیتا ہے. اور پھر کوئی قوم کا وہ فرد جو کہ اس کے سامنے اگر وہ حد تک عزت بھی کرنا چاہے تو اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. اور دیکھا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے ہی کیا کہ اس قارون کو فخسفنا بھی وبدار الارض فما کان له من فئة ينصرونه من دون اللہ. اب بتاؤ اللہ کے ماں سوا کون ہے اس کی مدد کرنے والا؟ وما کان للمنتصرین. اور کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ آ سکا. اس موقع پر کون آ سکتا ہے جب اللہ کے عذاب کا کوئی شکار ہو؟ پھر تو ٹیکنالوجی بھی کام نہیں کرتی، پھر یہ طاقتور مشینیں بھی کوئی کام نہیں کرتی، پھر یہ ریڈار بھی کام نہیں کرتے. یہ سب کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس وقت سے ڈرو جس وقت اللہ تمہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر دے. اس لیے یہ سارا ذکر کیا جا رہا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ. پس دیکھیے ترجمہ اس کا کہ جب کہ انسان اذا مبتلا ہو، جب اس کو مبتلا کیا جاتا ہے، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اس کا رب، یہ بھی اس کے لیے آزمائش ہے. مبتلا کے لفظی معنی کیا ہے؟ آزمائش. ابتلا کے لفظی معنی کیا ہے؟ آزمائش. اللہ تعالیٰ آزمائش کر رہا ہے. جس کو دولت دے رہا ہے اس کی بھی آزمائش کر رہا ہے، اور جس سے دولت لے رہا ہے اس کی بھی آزمائش کر رہا ہے. فَأَكْرَمَهُ. پس اس کو جب اللہ عزت دیتا ہے، وَنَعَمَهُ. اور اس کو نعمتیں دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. پس وہ کہتا ہے میرے رب نے تو میری بڑی عزت کر دی، میرا رب تو مجھ سے راضی ہے. یعنی کہ گویا وہ اپنے مال کی وجہ سے، اپنی عہدے کی وجہ سے، اپنے دبدبے کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو چکا ہوں اور اللہ میرے قریب ہو چکا ہے. حالانکہ یہ معیار نہیں ہے. دولت معیار نہیں ہے، عہدہ معیار نہیں ہے، نعمتیں معیار نہیں ہے. معیار کیا ہے آگے پھر آئے گا ذکر. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ. ہاں بہی طور کہ جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اس شخص کو کہ جب کہ اللہ آزماتا ہے اندازہ دے کر، فقدرہ، اللہ تعالیٰ فرما قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہم نے رزق کو مقدر کیا ہوا ہے، جو ایک موازنے کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ ہم نے مقرر کر دیے ہے، اب اس اندازے سے آگے پیچھے کبھی نہیں کریں گے۔ فقدر کا لفظی معنی مقدر کرنا یعنی کم کرنا، قدر سے ہے، اور یہ قدر کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جس کے معنی ہے کہ جس میں ہم اس کے مال کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، قدر سے ہے۔ یہ باب ناصرہ ضربہ سے آتا ہے، جس کا معنی رزق کو تنگ کر دینا، کیونکہ ضربہ کے اور فعلہ کے ناصرہ، باب ناصرہ اور ضربہ کے جو صیغوں پر جو لفظ آتے ہیں تو ان کے معنوں کا مصدریں جب تبدیل ہوتی ہیں تو معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں قدر سے پھر معنی کیا ہوگا؟ رزق کا تنگ کر دینا۔ وَأَمَّا إِذَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ، پس جب ہم کسی بندے کا رزق تنگ کر دیتے ہیں اس پر اور اس کو آزماتے ہیں تو فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ وہی انسان جس کو عزت دی تو اس نے کہا میرے رب نے مجھے میرا اکرام کیا، وہی انسان جس کی اللہ تعالیٰ نے رزق کو پھر تنگ کر دیا تو وہی انسان پھر کیا کہتا ہے؟ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ بعض مرتبہ دیندار لوگوں سے بھی یہ الفاظ سنے جاتے ہیں کہ میرا رب نے مجھے ذلیل کرنا تھا، یہ لفظ وہی ہیں جو کافروں کی ہیں۔ ایسے لفظ کہتے ہوئے اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ جب کسی تنگی کا ہم شکار ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں ذلیل کرنا چاہتا تھا، اللہ ہمیں ذلیل کرنا چاہتا تھا، ہم ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل تھے، ہم ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنے مبغوض تھے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ ہم سے جنا اس قدر ناراض ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے مال کو ضائع کر رہا ہے، میرے تجارت کو خراب کر رہا ہے۔ اس طرح کے الفاظ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے، اسے چاہیے استغفار کرے، اور اگر یہ الفاظ کہہ چکا ہے تو اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ میری معافی، اے اللہ میری توبہ، میں آئندہ یہ الفاظ نہیں کہوں گا، ورنہ اس کی پوچھ گچھ ہوگی، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرا رب مجھ سے راضی، اور جب ہم لیتے ہیں تو کہتا ہے میرا رب مجھ سے ناراض۔ حالانکہ یہ معیار نہیں ہے دولت کا دینا یا دولت کا کم کرنا۔ اللہ ہاں ان کو یہ بتا دو کہ جن کو رزق دے کر ہم لیتے ہیں، خاص طور پہ مسلمانوں کو، کافروں کی بات نہیں ہو رہی، جن کو رزق دے کر ہم پھر لیتے ہیں، کن کی بات ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، کافروں کی بات نہیں ہو رہی۔ تو ان کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، خبردار، بل لا تکرمون الیتیم، تو وہ شخص ہے کہ تو یتیموں کی اکرام نہیں کرتا تھا، یتیموں کی تو عزت نہیں کرتا تھا۔ ہرگز ایسا نہیں کہ ہم نے تجھے کمزور کر دیا، ہرگز ایسا نہیں کہ ہم نے تیرا رزق کم کر دیا، ہرگز ایسا نہیں کہ ہم نے تجھے ذلیل کر دیا، بلکہ تیری ذلت اور تیری کمی اور تیری رزق کی تنگی، دراصل تو یتیم کی عزت نہیں کرتا تھا۔ یہاں پہلی بات کیا ہے؟ یتیم کی عزت دینے کی بات دور ہے۔ ایک شخص دے رہا ہے دل کی کراہت سے اور نفرت سے دے رہا ہے، اللہ کو ایسا دینا قبول نہیں ہے۔ اس لیے میں بات یہ اللہ تعالیٰ قرآن کا اسلوب تو سمجھی، اللہ تعالیٰ کہ بلّہ تکرمون، اللہ تعالیٰ یہ کہ بلّہ یؤتون الیتیم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے بلّہ تکرمون الیتیم، کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، یعنی گویا کہ اگر تم مال دیتے بھی ہو تو احسان جتلاتے ہو، یا پھر مال دیتے ہو تو نفرت کرتے ہو، ان کو قریب آنے بھی نہیں دیتے، یا اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھ پر مال نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری حد تک عزت ہوتی ہے، تمہاری شرافت میں کمی آتی ہے، تمہارے عہدے میں کمی آتی ہے کہ تم کسی غریب یتیم، اپنے مسکین بچے کے پاس، اپنے یتیم بھتیجے کے پاس، یا اپنے یتیم بھتیجی کے پاس، یا اپنے یتیم ان لوگوں کے پاس جو کہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں لیکن وہ ذلیل ہیں، نعوذ باللہ کمزور ہیں، یا ان کی حالت ذہنی بہت کمزور ہے، ان کے گھر میں بیٹھنا تمہاری شان کے خلاف ہے، ان کے گھر میں جانا تمہاری عزت کے خلاف ہے، ان کے ساتھ مجلس میں بیٹھنا تمہاری عزت کے خلاف ہے۔ اگر یہ بات ہے اور پھر تم مال ان کو پیش بھی کرتے ہو، اللہ کہتا ہے تمہارے مال کو تمہارے منہ پہ مار دیا جائے۔ اصل پہلے یتیم کی عزت کرو۔ اس سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بہت سخت ہے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوچا کر کہ اس کے سر سے سایہ اللہ نے اٹھایا ہے، اور میں بھی اس سایہ سے مرحوم ہو کر اور خیر کے ساتھ پہنچا ہوں، تو اب اس پر رحمت کے درجے سے تو نظر کرے گا تو تیرے ہاتھ کے رکھنے سے تیرے دل کو اللہ نرم کر دے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، جس کے دل سخت ہوں
وہ یتیموں اور بیواؤں کے پاس جائے، جن کے دل سخت ہوں، تکبر میں ہوں، انہیں کہیے کہ مدرسے میں آئیں اور ان یتیم بچوں کے ساتھ، ان یتیم بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، اور وہی مدرسے کی روٹی کھائیں اور وہی شوربہ کھائیں، اور ان کو پتہ چلے کہ کیسے مدرسوں میں بیٹھ کر قال اللہ قال رسول پڑھنے والے بچے پھر اللہ تعالیٰ کی دین کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ مذاق ہے یہ؟ تو ایسے تماشے بنے ہوئے ہیں۔ یہ ساری باتیں عزت اور احترام کی خاطر بتائی جا رہی ہیں کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ دیکھیں جس کو آپ نے کلا، خاموش ہو جائیں، کلا بل لا تکرمون الیتیم، خبردار خبردار، یتیموں کی عزت کرو، یتیموں سے پیار کرو، مسکینوں سے پیار کرو، فقیروں سے پیار کرو، ان کی عزت و احترام کرو، دل کہے یا نہ کہے، نفس کہے یا نہ کہے، ان کو اپنی مسند کے ساتھ بٹھاؤ، ان کی مسند کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ان سے بات چیت کرو، ان کی زہری حالت کی خستہ حالی کو دیکھ کر نفرت نہ کرنا، گھن نہ کھانا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے مصداق ہو جاؤ گے کہ ہم نے تم سے مال اس لیے لیا ہے کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے تھے۔ اور رسول اللہ کا فرمان ہے انا وکافل الیتیم، کہیں آتے ہی اپنی انگلی کی دو اشاروں کو ملا کے کہا، شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کو ملا کے کہا، روز قیامت یتیم کی کفالت کرنے والا اور میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میری دونوں انگلیاں اکٹھی۔ میرے بھائیوں، حضور نے فرمایا سب سے بہترین رزق اور سب سے بہترین گھرانہ، سب سے بہترین مقام، سب سے بہترین فیملی وہ ہے کہ جس کے گھر کے اندر کوئی یتیم پل رہا۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس کے گھر کے اندر یتیم پل رہا ہو، جس کے گھر کے اندر کوئی مسکین کھانا کھا رہا ہو، جس کی پرورش میں کوئی ایسے لوگ ہوں جو ناتواں ہوں، کمزور ہوں، جن کو کوئی کھانا نہ دیتا ہو، تم ان کو کھانا دینے والے بن جاؤ۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے خیر بیت فی المسلمین فیہ یتیم یحسن الیہ، کہ جس گھر کے اندر کوئی یتیم مسلمانوں کے ہوتا ہے وہ گھر سب سے بہترین ہے کہ جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ وشر بیت فی المسلمین یساء الیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور بدترین گھرانہ وہ ہے جس میں یتیم موجود ہو اور اس سے بدسلوکی کی جائے اور اس کے ساتھ معاملہ اوپروں جیسا کیا جائے، جیسا کہ آج کے ستیلی مائیں یا ستیلے باپ جو کہ اولاد کے ساتھ دوسروں کی وہ ایک فرق رکھتے ہیں، اپنی نسبی اولاد سے اور اس اولاد کے درمیان فرق کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بڑے ہی شر والے ہیں، بڑے ہی برے لوگ ہیں، بدترین گھرانے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ اچھا، ایک تو یتیم کی عزت نہیں کرتے اور دوسرا کوئی اگر کھانا کھلا رہا ہے تو اس پر تم بولتے ہو، ولا تحاضون، اور اگر تمہیں کوئی دسترس میں کوئی بندہ مل گیا تو تم اس کی طرف یعنی تلقین نہیں کرتے اور تم اس کے بارے میں رغبت نہیں دلاتے۔ مسکین کو کھانا کھلانے پر مثال کے طور پہ کسی کا دوست ہے، اچھا ہے، مالدار ہے، اور آپ اس کو اتنا بھی نہیں کہہ سکتے چلو میں کچھ نہیں کر سکتا یتیم مسکین فقیر کی کچھ مدد کرنے میں، تجھے اللہ نے مال دولت دی ہے تو اللہ کے نام پر ان فقیر مسکین لوگوں کی خدمت کر۔ اللہ فرماتے ہیں ایک تو خود نہیں کرتے اور دوسرے کو تلقین بھی نہیں کرتے، رغبت بھی نہیں دلاتے، اور مسکین کے لیے کھانا مہیا کرنے کی طرف کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتے۔